بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست یہ تھی کہ فتوحات کے قدم عراق و شام کی حدود میں رک جائیں، ان سے آگے نہ بڑھیں، اور اس طرح عرب ایک ایسی وحدت میں منسلک ہو جائے جو جزیرہ نمائے عرب کے جنوب سے صحرائے سماوا کے شمال تک پھیلی ہوئی ہو۔ چنانچہ فتح مدائن کے بعد جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پہاڑوں کے اس طرف ایرانیوں کا تعاقب کرنے کی اجازت چاہی تو حضرت عمر نے جواب میں تحریر فرمایا، کاش سواد اور پہاڑ کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے کہ نہ وہ ہماری طرف آ سکیں اور نہ ہم ان کی طرف جا سکیں۔ ہمارے لیے سواد کی شاداب زمینیں کافی ہیں، میں مسلمانوں کی سلامتی کو مال غنیمت پر ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس سیاست میں بالکل پرخلوص تھے، اور در حقیقت یہ اسلامی سیاست میں ایک نیا قدم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی خواہش تھی کہ جزیرۃ العرب اور اس کی سرحدیں اتنی محفوظ اور مضبوط ہو جائیں کہ ایران اور روم اس پر چڑھائی نہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسرا اور کیسر اور مصر و شام اور عراق کے فرمانرواؤں کو جنگ و پیکار کے بغیر اسلام کی توفیق ارزانی فرما دے، اور یہی حضرت ابو بکر کی سیاست تھی۔ جب خلیفہ اول نے ارشاد نبوی کی تکمیل میں رومیوں سے لڑنے کے لیے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر شام کی سرحدوں پر بھیجا، پھر جب مسنہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ شیبانی عراق میں داخل ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے حضرت خالد بن ولید نے ان کی مدد کو پہنچ کر ایرانیوں پر فتح پائی، اور اس کے بعد جب شام میں اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا تو اس وقت بھی نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی تھی، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں کہ عراق و شام کی سرحدیں پیسپر کی جائیں۔ عراق اور شام میں وہ عربی قبائل تھے جنہوں نے جزیرہ عرب سے نکل کر ہیرا اور غسان کی حکومتیں قائم کی تھیں۔ یہ لوگ مسلمانوں سے بہت گہرا رشتہ رکھتے تھے، اس لیے مسلمانوں میں بھی فطری طور پر ان کا ساتھ دینے اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کی خواہش پائی جاتی تھی۔ لیکن اس سے آگے جو ایران اور روم کی سرحدیں، ان پر چڑھائی کرنے اور فتح پانے کی کوئی تمنا پہلے اور دوسرے خلیفہ کے دل میں نہ آئی۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ واقعات شخصیتوں پر غالب آ کر انہیں اپنی رائے میں اعتدال اور سیاست میں تبدیلی پیدا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ واقعات نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اول تو انہوں نے ایران اور روم کے مقابلے میں اپنی سیاست کا رخ بدلنا خواستہ بدلا، لیکن بعد کو جب یہ نئی سیاست کامیابی سے ہمکنار ہو کر ایک ایسے نقطے کی طرف قدم زن ہوئی جو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے لوگوں کی توقع کے خلاف تھا، تو حضرت عمر پوری قوت اور پورے جوش کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ قادسیہ کا ایک ایرانی سپہ سالار ہرمزن موت کے منہ سے بچ نکلا تھا۔ اس نے شکست کھانے کے بعد میدان جنگ سے فرار ہو کر حواز میں پناہ لی تھی اور وہیں مقیم ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی آپ نہ بھولے ہوں گے کہ شہنشاہ ایران یزدگرد مدائن کی فتح کے بعد حلوان اور وہاں سے رے بھاگ گیا تھا، اور ایران کی تمام فوجیں اور ان کے سردار ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے۔ پھر جب حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ حکم دیا کہ ایرانیوں کا تعاقب نہ کرو بلکہ عراق کی تنظیم اور اصلاح میں مصروف ہو جاؤ، تو ایرانیوں نے سمجھا کہ عرب ان سے ڈر کر تعاقب سے بھاگ رہے ہیں، اور اس گمان سے انہیں عربوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ ابتدا اہل اہواز نے حملے کی سوچی، اس لیے وہی سب سے پہلے مسلمانوں کے مقابل ہو گئے۔ نتیجتاً انہیں منہ کی کھانی پڑی، اور ان کی یہ حسیمت بعد کو پیش آنے والی ایرانی شکستوں اور پسپائیوں کو پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اہواز عراق عرب کے جنوب مشرق میں اس سے متصل واقع تھا جس میں دریائے دجلہ کی دو شاخیں نہر وجیل اور نہر قارون بہتی تھیں۔ جبل فارس کی بلندیاں اسے عراق عرب سے جدا نہ کرتی تھیں، البتہ کہیں کہیں وہ پہاڑیاں روک بن جاتی تھیں جنہیں مخصوص راستوں کے بغیر طے کرنا مشکل تھا، اور یہ راستے یہاں کے باشندوں کے لیے جانے پہچانے تھے۔ اہواز چونکہ ابلا اور بصرہ کے قریب واقع تھا، اور اس لیے یہاں کے لوگ دوسرے ایرانیوں سے پہلے عربوں سے گھل مل گئے۔ چنانچہ اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ ابلا مسلمانوں نے عہد صدیقی میں حضرت خالد بن ولید کے عراق پہنچتے ہی فتح کر لیا۔ اس کے بعد ایرانیوں نے اسے واپس لے لیا اور وہ انہی کے قبضے میں رہا، تاکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں عتبہ بن غزوان نے اسے دوبارہ فتح کیا۔
عتبہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر نے ان کی جگہ مغیرہ بن شیبہ کو بصرہ کا ولی بنایا۔ عتبہ اپنی وفات سے کچھ پہلے مدینہ آئے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں اہل اہواز نے مسلمانوں کے اقتدار کے خلاف بغاوت کی سوچی۔ حضرت مغیرہ ان سے مقابلے کرنا نکلے، یہاں تک کہ اپنی اور ان کی درمیانی سرحدوں کو محفوظ اور مامون کر دیا۔ اہل اہواز پر غالب آنے میں حضرت مغیرہ کو کوئی زحمت پیش نہ آئی، لیکن جب وہ حضرت عمر کی سیاست کو جانتے تھے اس لیے ان کے ملک میں گھس کر ان کا تعاقب نہ کیا، بلکہ زیر کر کے جزیے پر صلح کر لی۔ لیکن زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور مسلمانوں کو معاہدہ صلح سے آزاد کر کے اپنی زمین ان کے لیے حلال کر دی۔ ہوا یہ کہ حضرت عمر نے مغیرہ بن شیبہ کو بصرہ کی ولایت سے معزول کر دیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو والی بنا کر حکم دیا کہ محاکمے کے لیے مغیرہ کو میرے پاس بھیجو، اور ابو موسیٰ اشعری کو بلا کر فرمایا، ابو موسیٰ میں تمہیں عامل بنا کر ایک ایسی سرزمین میں بھیج رہا ہوں جہاں شیطان نے انڈے بچے دے دیے ہیں، بس ہمیشہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کرنا، اگر تم نے اسے بدلا تو اللہ تمہیں بدل دے گا۔ حضرت ابو موسیٰ نے جواب دیا، امیر المومنین، میری مدد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ مجھے عنایت فرمائیے کہ اس امت اور ان کے کاموں میں نے انہیں کھانے میں نمک کی طرح پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن جن صحابیوں کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس اجازت کے بعد حضرت ابو موسیٰ نے 19 صحابیوں کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ ابو موسیٰ بصرہ پہنچے۔ مغیرہ کے نام حضرت عمر کا فرمان ان کے ساتھ تھا، یہ سب سے مختصر فرمان تھا۔ یہ حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں کسی شخص کو لکھا، اما بعد مجھے ایک سنگین خبر ملی ہے جس کی بنا پر میں ابو موسیٰ کو امیر بنا کر بھیج رہا ہوں، اپنے اختیارات ان کے سپرد کر کے فوراً حاضر ہو۔ امیر المومنین نے اہل بصرہ کے نام پہ حکم لکھا، اما بعد میں ابو موسیٰ کو تم پر امیر بنا کے بھیج رہا ہوں تاکہ وہ ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کی مدد کریں، تمہاری مدد سے دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں، زمیوں کو جان و مال اور حقوق کی نگرانی کرے، تمہارے اخراج وصول کرے اور اس کو تم پر صرف کرے اور رستوں کو خطرے سے محفوظ رکھیں۔ اہل اہواز نے بصرہ کے والیوں میں جو یہ تبدیلی دیکھی تو سمجھے کہ اس سے مسلمانوں میں بے چینی پھیلے گی اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھیں گے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف بغاوت کرنی ممکن ہو جائے گی۔ کسریٰ کے درباریوں میں وہ یہی کچھ دیکھنے نہ آئے تھے۔ کیا اجمی اشراف اور عمرہ کے باہمی تعلقات مکر و فریب کی فضا میں گھرے ہوئے نہ تھے کہ جب کسی امیر کو موقع ملتا وہ اپنے دشمن کے خلاف کھڑا ہو جاتا؟ چنانچہ وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور جزیہ ادا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر انہوں نے حضرت مغیرہ سے صلح کی تھی۔ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا حوصلہ انہیں اس لیے اور بھی ہوا کہ بحرین کے گورنر علا بن حضرمی نے فارس پر حملہ کرنے کے لیے جہازوں کے ذریعے خلیج فارس عبور کیا۔ وہ اپنے لشکر سمیت خشکی پر اترے اور راستے میں جو ایرانی فوجیں ملیں انہیں شکست دیتے ہوئے فارس کے عظیم الشان دارالسلطنت استغر کی طرف بڑھتے چلے گئے، لیکن چوک یہ ہوئی کہ عقب کی حفاظت کرنا بھول گئے، جس سے فائدہ اٹھا کر ایرانیوں نے ساحل کی واپسی کا راستہ کاٹ دیا۔ علا جانتے تھے کہ حضرت عمر سمندر کے سفر کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے انہوں نے امیر المومنین سے اجازت حاصل کیے بغیر ہی یہ فتح کر لی۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدائن فتح کیا تو علا کو رشک ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ استخر فتح کر کے فخر و امتیاز میں حضرت سعد کے ہم دوش ہو جائیں گے، لیکن جب انہیں اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی اور گھر گئے تو مدد کی درخواست کی۔ حضرت عمر نے بصرہ اور کوفہ کی فوجوں کو حکم دیا کہ علا اور ان کے ساتھیوں کو اس مصیبت سے نکالے، اور علا کو اس غلطی کی پاداش میں بحرین کی ولایت سے معزول کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ماتحت کر دیا۔ ان اسباب نے ایرانیوں کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے پر جرأت دی۔ انہوں نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا جسے وہ پہلے منظور کر چکے تھے۔ اب لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر مسلمان خاموش ہو جاتے تو اندیشہ تھا کہ ان کی بغاوت زور پکڑ لیتی، پھر ایرانی مزاحمت کی سوچتے اور یہ لے اتنی بڑھ جاتی کہ وہ سرحد پار کر کے عراق اور عرب کے وقار کو صدمہ پہنچا دیتے۔ اس لیے حضرت ابو موسیٰ نے اپنی فوجیں جمع کر کے اہواز کی طرف روانہ کی اور مناظر اور نہر تیری کو فتح کر کے بعد اسے بھی فتح کر لیا۔ اس جنگ میں اسلامی فوجوں کی قیادت کس کس کے ہاتھ میں رہی؟ وہ کون کون سے ایرانی سپہ سالار تھے جنہوں نے ان فوجوں کا مقابلہ کیا اور ان سے شکست کھائی؟ فوجیں کیسے روانہ ہوئیں اور اس طریق کے جنگ کیا تھا؟ اس کے جمال و تفصیل دونوں میں روایت مختلف ہے، لیکن ان سب پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں نے خوزستان کی سرحدیں پار کر لی تھیں اور محاصرے کے بعد اہواز پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ فتح اہواز کے بعد ایرانیوں نے صلح کی درخواست بھیجی، جس کے جواب میں مسلمانوں نے یہ شرط پیش کی
کہ خوزستان کا جتنا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا ہے وہ انہی کے قبضے میں اقتدار میں رہے گا اور ایرانی اپنے ملک کی حدود سے آگے قدم نہ بڑھائیں گے۔ روایات اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود حضرت عمر کی مشہور سیاست کی تائید اور فاروق اعظم کی اس خواہش کے اظہار میں متفق ہیں کہ فتح کے قدم عراق و عرب کی حدود سے آگے نہ بڑھیں۔ اس طرح ان کی تفسیرات اس گوشے سے بھی نقاب اٹھاتی ہیں جو اس باب میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے مناسب ہے کہ ان روایات کا خلاصہ اس طرح پیش کر دیں کہ کوئی ضروری پہلو چھوٹنے نہ پائے۔ مورخ طبری نے مناظر اور نہر تیری کی فتح اور مسلمانوں سے ہرمزان کے تعلقات کے بیان میں ذرا نفسی سے کام لیا ہے۔ ان کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہرمزان قادسیہ سے بھاگ کر اہواز پہنچا اور وہاں کے باشندوں کو میسان اور دستے میسان پر حملہ کرنے کے لیے ابھارنے لگا جو عرب عراق کے قریب واقع تھا۔ حملے کے دو راستے تجویز کیے گئے، ایک مناظر کا رستہ اور دوسرا نہر تیری کا رستہ۔ عتبہ بن غزوان نے ہرمزان کے خلاف حضرت سعد بن ابی وقاص سے کمک طلب کی۔ حضرت سعد نے سلمہ بن قیس اور حرملہ بن ریتا کو بھیج دیا۔ یہ دونوں میسان اور دستے میسان کی سرحدوں پر آ کر اترے اور غالب و کلیب سے مدد چاہی جو عربی النسل قبیلہ تھے اور اہواز میں آباد تھے۔ ان دونوں قبیلوں نے اپنے قومی بھائیوں کی دعوت پر لبیک کہی اور ایرانیوں سے قیامت آسا مقابلے کے بعد مناظر اور نہر تیری پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دجیل پہنچے اور اسے طے کر کے سوق اہواز کی طرف بڑھے۔ اور رمضان کو ایرانیوں کی اس ابتلا کا حال معلوم ہوا تو مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی، جسے مسلمانوں نے اس شرط پر قبول کر لیا کہ خوزستان کا جو علاقہ اسلامی فوجوں نے فتح کر لیا ہے وہ ایرانیوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہرمزان اور غالب کلیب میں سرحدوں پر جھگڑا ہو گیا۔ ہرمزان نے نہ صرف یہ کہ سلمہ اور حرملہ کے حکم سے انحراف کیا بلکہ کردوں سے مدد طلب کر کے بے شمار فوج جمع کر لی اور مسلمانوں سے جو معاہدہ کیا تھا اسے توڑ دیا۔ ان واقعات کی اطلاع بارگاہ خلافت میں پہنچی۔ حضرت عمر نے ہرقوس بن ظہیر سعدی کو، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک فوج دے کر ہرمزان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ ہرقوس نے ہرمزان کو اہواز سے نکال باہر کیا اور ہرمزان بھاگ کر رہمزم میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہرقوس نے جزا بن معاویہ کو ہرمزان کے تعاقب کا حکم دیا، اور جب ہرمزان نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں سے مفر کی صورت نہیں تو وہ دوبارہ صلح کی درخواست کی جو حضرت عمر کے حکم سے منظور کر لی گئی۔ حضرت عمر نے جزا اور ہرقوس کو لکھا کہ جن مقامات پر تم قابض ہو وہاں کی حکومت تمہارے ہی قبضے میں رہے، اور جرند کو شہر بسانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جرند نے نہریں کھدوائیں اور غیر آباد زمینوں کو آباد کر دیا۔ یہ طبری کی روایت کا خلاصہ ہے۔ ابن اسیر نے اپنی تاریخ الکامل میں بھی یہی روایت نقل کی، لیکن ابن کثیر نے اسے بے حد مختصر کر دیا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھا کہ مسلمانوں نے ہرمزان کو شکست دے کر مناظر، اہواز اور نہر تیری فتح کر لیے۔ ان لڑائیوں میں ہرمزان کی بے شمار فوج ماری گئی اور تستر تک سارا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ ابن خلدون نے ابن کثیر سے بھی زیادہ اجاز و اختصار سے کام لیا۔ ہو سکتا ہے کہ طبری اور بلازری کی روایتوں کے باہم اختلاف نے مورخین کو اس اختصار پر مجبور کر دیا ہو۔ بلازری کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیروزار کو شکست دے کر اس سے مال پر صلح کر کے مغیرہ بن شعبہ نے سوق اہواز پر حملہ کیا، لیکن جب ابو موسیٰ مغیرہ کی جگہ بصرہ کے گورنر ہوئے تو بیروز نے عہد شکنی کی۔ ابو موسیٰ نے اس پر حملہ کر کے اہواز فتح کر لیا۔ اس جنگ میں بہت سے ایرانی غلام مسلمانوں کے ہاتھ آئے، لیکن حضرت عمر نے انہیں لکھا کہ تم میں سے زمین آباد کرنے کی سخت نہیں ہے، اس لیے جتنے غلام تمہارے ہاتھ لگے ہیں ان سے دستبردار ہو کر ان پر جزیہ عائد کر دو۔ مسلمانوں نے اس حکم کی تعمیل میں سارے غلام چھوڑ دیے۔ اس کے بعد ابو موسیٰ مناظر کی طرف روانہ ہوئے، ان کا محاصرہ کر لیا۔ گھمسان کا رن پڑا جس میں مہاجر بن زیاد شہید ہو گئے۔ ایرانیوں نے ان کا سر کاٹ کے قلعے کے دو کنگروں کے درمیان لٹکا دیا۔ لڑائی کی باغ دور مہاجر کی جگہ ان کے بھائی ربی نے سنبھال لی اور بہت سے ایرانیوں کو قتل اور اسیر کرنے کے بعد مناظر فتح کر لیا۔ حضرت عمر نے ابو موسیٰ کو لکھا، مناظر سواد کی بستیوں کی سی ایک بستی ہے، جو کچھ تم نے حاصل کیا واپس کر دو۔ آپ نے دیکھا روایت کا اختلاف صرف اس حد تک محدود نہیں کہ یہ لڑائیاں کس کس نے لڑیں اور کس کس طرح لڑیں، بلکہ اس سے گزر کر تاریخ و سنین تک پہنچ گیا۔ پھر ان لڑائیوں کے آغاز کا سلسلہ جو اختلاف ہے وہ اس اختلاف سے کسی طرح کم نہیں جو ان جنگوں کے سپہ سالار عساکر سے متعلق پایا جاتا ہے۔
چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ یہ جنگ سن 15 ہجری میں شروع ہوئی اور دوسری روایت میں ہے کہ سن 16 ہجری میں، کوئی اس کی ابتدا سن 17 ہجری میں بتاتا ہے اور کوئی سن 19 میں بھی بتاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا آغاز سن 20 ہجری کے اواخر میں ہوا۔ گمان غالب ہے کہ یہ لڑائیاں سن 15 ہجری کے اواخر میں شروع ہوئیں، اور چونکہ صلحیں ٹوٹتی رہیں اس لیے ان کا سلسلہ متذکرہ بالا سنین تک جاری رہا۔ لیکن یہ مختلف روایات اس پر متفق ہیں کہ حضرت عمر اپنی سیاست کے لحاظ سے اسلامی فتوحات کو عراق و عرب کی حدود سے آگے بڑھانا نہ چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شکست کھانے کے بعد جب کبھی ایرانی صلح کی درخواست کرتے تھے تو حضرت عمر اسے قبول فرما لیتے تھے۔